السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ عزیز ساتھیوں، امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو شاد و آباد رکھے۔ عزیز ساتھیوں، اسلامک اسکالر علامہ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کی بہت ہی خاص تقریر آپ لوگوں کے لیے ہونے کے لیے جا رہی ہے۔ دوستو، اس تقریر میں لطف بھی ہے، مزہ بھی ہے، ذائقہ بھی ہے۔ اس تقریر کو ضرور سنیے گا، علامہ صاحب کے اپنے دوستوں تک شیئر کیجیے گا تاکہ وہ لوگ بھی اس تقریر کو سنیں اور نصیحت حاصل کریں۔ عزیز ساتھیوں، علامہ صاحب کا ایک ایک بیان قرآن و حدیث کی روشنی میں ہوا کرتا ہے۔ آئیے سنتے ہیں ایک بہترین سی تقریر۔ اس تقریر پر اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے سنتے ہیں بہترین سی تقریر۔ اگر اس طرح کے لباس پہن لیں تو ایسا تھوڑی نہ ہوتا ہے کہ ہم یہ بھی تو نہیں کہہ سکتے کہ ہر چائے والا چور ہے۔ نہیں کہہ سکتے۔ سب کو ایک کیٹیگری میں کیسے شامل کر دیں؟ یہ ایک جملہ آپ یاد رکھیں، میں کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں۔ اور دوسری بات، علماء ذوی الاحترام کے لیے خاص طور پر میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے خطبے کے بعد۔ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی طاقت تم پر غالب نہیں آ سکتی، کوئی تم پر غلبہ نہیں حاصل کر سکتا۔ یہ ایک جملہ قرآن پاک کا اتنا پاورفل ہے کہ اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی غالب نہیں آئے گا، اور اگر کوئی غالب آیا ہوا ہے ہمارے اوپر تو اس کا مطلب ہے کہ تم محروم ہو یا ہم محروم ہیں اس عظیم مدد سے جس کا وعدہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ ہمارے اعمال کی بنیاد۔ مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کی تفسیر فرماتے ہوئے ہم سے کہہ رہے تھے کہ ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ حضرت ہمارے گاؤں میں بہت فسادات ہو گئے، وائلیشن ہو گیا، لیکن مسلمانوں کو پکڑ کر کے پولیس لے جا رہی ہے، 8-10 دن ہو گئے، ابھی تک تھمی نہیں ہے یہ گرفتاریاں۔ اور وہ بیان کرتے کرتے انہوں نے یہ کہا کہ یہ ساری پکڑ دھکڑ جو چل رہی ہے اس کی ساری مخبری مسلمان ہی کرتے ہیں۔ کون کہاں کس گھر میں چھپا ہے اور کیا کیا کر رہا تھا سب مسلمان ہی بتاتے ہیں، اور آ کر کے ان کو اریسٹ کیا جاتا ہے۔ تب حضرت نے ایک آیت پڑھ کر کے ہمیں بتایا تھا، قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اللہ قرآن میں فرماتا ہے ہرگز اللہ تعالیٰ کافروں کو ایمان والوں پر غلبہ نہیں دے گا، کبھی نہیں۔ لن کا لفظ ہے نفی تاکید کے ساتھ، ہرگز اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کو ایمان والوں پر غلبہ نہیں دے گا۔ حضرت فرماتے مگر یہ کہ کسی کافر کی مدد مسلمان ہی کرے تو وہ کافر مسلمان کے راستے سے دوسرے مسلمان پر غلبہ کرے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک مسلمان کو ذریعہ بنا کر کے ہی دوسرا کوئی تمہارے گھر پر حملہ کرے گا۔ آج کی حالات پر میں جو بات کر رہا ہوں سنو میرے عزیزوں، بہت سارے مسلمان اپنا فیوچر آج بنا نہیں پا رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کس کے ساتھ جانا ہے اور کس کا ساتھ دینا ہے۔ حالات ایسے ہیں کہ کسی اور مسلمان کو گرانے کے لیے ایک مسلمان کسی کافر و مشرک کی مدد پر بھی راضی ہو جاتا ہے۔ یہی میں بتا رہا ہوں کہ کبھی تمہیں کوئی قوم مغلوب نہیں کر سکتی جب تک کہ تمہارے اندر کے غدار تمہیں مغلوب نہ کریں۔ جب تک ہمارے درمیان موجود جماعت کے منافقین ہمارے خلاف نہ کھڑے ہوں تب تک کوئی قوم ہمیں ڈائریکٹ نہیں گرا سکتی۔ ابھی 1 مہینے پہلے کی بات میں بتاؤں، اور سینئر آفیسر نے مجھ سے کہا کہ مولانا آپ ڈرتے کیوں ہیں؟ آپ کی قوم کو کوئی بھی ہرا نہیں سکتا، یہ ہم جانتے ہیں۔ یہ میں سنتا تھا پہلے، لیکن ڈائریکٹ سنا، آپ کی قوم کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا، آپ کی قوم ہی آپ کی قوم کو برباد کرتی ہے، باقی کوئی نہیں کر سکتا۔ آج بھی دوسروں کو اس بات کا یقین ہے کہ ہمیں کوئی بھی غلبہ حاصل کر کے گرا نہیں پاتا جب تک کہ ہمارا اندر کا منافق اس کا ساتھ نہیں دیتا۔
یہ غداروں کی جماعت، یہ منافقین کی جماعت. میں جانتا ہوں سیفی صاحب یہاں موجود ہیں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت کیفیت کیا ہوتی ہوگی. یہ اسٹیج پہ موجود سارے علماء، ہماری برادری، علماء برادری، ہم گرفتار ہو کر کے 200 لوگوں کے درمیان ہیں. پہرے داری میں کوئی کسر نہیں چھوڑی جا رہی ہے، کوئی کسر نہیں چھوڑی جا رہی. سارے ارد گرد ہمارے اطراف کرسیاں لگا کر بیٹھے اور سوالات پہ سوالات، سوالات پہ سوالات. اور اس وقت انویسٹیگیشن کرنے والوں کو کچھ لوگوں کے میسیجز آتے ہیں اور کہتے ہیں یہ مولانا سے یہ بھی پوچھو، یہ بھی پوچھو. کلپیں ہماری کاٹ کاٹ کر کے بھیجی جا رہی ہیں تقریروں کی کہ انہوں نے یہاں پر یہ کہا، انہوں نے یہاں پر یہ کہا. وہ بیچارے سوالات کرنے والے وہ کہتے ہم کو تو آپ کے بارے میں اتنا معلوم نہیں تھا، یہ اتنی ساری چیزیں آ رہی ہیں. میں نے پوچھا نہیں کون ہے، لیکن سامنے والے نے بتایا کہ فلاں پیر صاحب ہیں، فلاں مولانا صاحب ہیں. میں جانتا ہوں میرے عزیزوں، میں نے اس سے قبل بڑے جذبات میں کہا تھا، وہ بھی جانتے ہوں گے جنہوں نے یہ سب کام کیے ہیں ہمارے دل پر کیا گزر رہی تھی اس وقت. ہم نے سب اللہ اس کے رسول پر چھوڑ دیا. لیکن ایک بات یاد رکھنا، غداروں کی جماعت سے کہتا ہوں، کل قیامت ہونی ہے اور بارگاہ مصطفیٰ میں ہمیں بھی کھڑا ہونا اور تمہیں بھی کھڑا ہونا ہے. دیکھا جائے گا کہ تم کس کے ساتھ کھڑے ہوتے اور ہم کس کے ساتھ کھڑے ہوتے. دیکھا جائے گا تم نے کسی ایک عالم کو صرف اور صرف ناموس رسالت کی بنیاد پر سزا کو طویل کرنے کے لیے، ساتھ دینے کے لیے جاسوسیوں کا ماحول بنایا تھا. قیامت تو ہونی ہے، موت تو آنی ہے، قبر میں بھی جانا ہے. یہ مت سمجھ لینا کہ سب کچھ یہاں پر ہے. چند پیسوں کے لیے جو لوگ اپنا دین بیچتے تھے، قرآن نے ان کی وعید میں کیا کیا بیان فرمایا. یہ وہ لوگ ہیں جو یہودی علماء تھے، یہی تو کیا کرتے تھے. مالداروں کو خوش رکھنے کے لیے وہ دین کا نظام بدل دیا کرتے تھے. اب دیکھنا جیسے جیسے یہ سختہ پاور میں آج لوگ ہیں، حکومت میں جو لوگ ہیں، مضبوط سے مضبوط ہوتے جائیں گے تو طوفان آئے گا بہت ساروں کے اندر. کتنے تو ادھر سے ادھر نکلنے لگ جائیں گے کہ بھائی جس کی لاٹھی اس کی بھینس، ہمیں بھی ان کی بولی بولنی پڑے گی، ہم بھی ان کے شانہ بشانہ رہیں گے تو کچھ ہمارے بھی کام ہو جائیں گے. دیکھنا اور چند دنوں کے بعد وہ چاہے علماء دکھنے والی جماعت میں سے لوگ ہوں یا نیتا بننے والے لوگ ہوں، یہ سب وہ چاٹو گیری کرنے والے لوگ ان طوفانوں میں اب کس کے ساتھ جانے لگیں گے اور قوم کی دلالی کرنے لگیں گے. دیکھنا آپ چند دنوں کے بعد. اور اے قوم کے غیور نوجوانوں، محبت مصطفیٰ پر اور ناموس مصطفیٰ پر تم نے جذبات میں آ کر کے جو نعرے لگائے، ان کا پاس و لحاظ رکھنا. چاہے پوری جماعت کے بڑے بڑے لوگ کسی ایسی جماعت کے ساتھ چلے جائیں جو میرے مصطفیٰ کے دشمن ہیں، انہیں مت دیکھو، ان کی دولت نہ دیکھو، ان کی سیاست نہ دیکھو، ان کے اونچے مرتبے نہ دیکھو. میں غریب ہی صحیح، میرے دامن میں میرے مصطفیٰ کی محبت کافی ہے. اس پر قائم رہنا. تمہارے گھر چھپر کے ہیں، تمہارے علاقے باڑ سے ڈوب جاتے ہیں، بہت سارے معاملات ہیں، اس پر راضی رہنا، لیکن ایمان کا سودا کبھی نہ کرنا، ناموس مصطفیٰ کا سودا کبھی ہونے نہیں دینا. ایسوں کی جماعت سے اپنے آپ کو بچائے رکھو جو دین کا سودا کرتے ہیں. میرے عزیزوں، ایک بات میں کہہ رہا تھا، مولانا ابھی جو چندہ کر رہے تھے ایک مسجد ہی کے لیے، لوگ مذاق اڑاتے ہیں ہمارا. سنیوں کے جلسے دیکھو چندے کر رہے ہوتے ہیں. ارے بھائی کریں گے نا، ہمارے پاس سعودی ریال تھوڑی نہ آتے ہیں، ہم تو غریبوں سے ہی بنا رہے ہیں جو کچھ بھی بنا رہے ہیں. ہمارے پاس کون سی حکومت ہے؟ نہ سعودی ہے، نہ قطر ہے، نہ کویت ہے، کچھ نہیں ہے. ہو سکتا ہے تمہارے پاس ڈالر بھی آتے ہوں، ریال بھی آتے ہوں، پاؤنڈ بھی آتے ہوں، تمہارے آقاؤں سے سب آتا ہوگا. یہ غریبوں کی بستی میں جو آتا ہے ان کی محنت مزدوری کی کمائی سے ہی آتا ہے. اور اسی لیے
रियालों पर पलने वालों से डर कौम को दुनिया को नहीं है, इन गरीबों की बस्तियों से लोगों को डर है कि इनकलाब पैसे के लालचियों से नहीं आता, ये ईमान पर जिंदा रहने वाली गरीब कौम से इनकलाब आता है। गुरबा से दुनिया डरती है। आपको पता है कैसर और किसरा की ताकत का अंदाजा लगा सकते हो? कैसर कहते थे रोम के बादशाह को, किसरा कहते थे ईरान के बादशाह को। ये उस जमाने की बात कर रहा हूं जब तकरीबन पूरी दुनिया में दो बड़े सुपर पावर हुकूमतें थी। सुपर पावर, पर्शियन एम्पायर, रोमन एम्पायर। रोमन एम्पायर कैसर, पर्शियन एम्पायर किसरा। ये मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जमाने की बात कर रहा हूं। और जब हुजूर पाक के जमाने से थोड़ा सा जमाना आ गया, सिद्दीक अकबर का, फारूक आजम का, मदीने से ये सहाबा की जमातें निकली थी और ये बात कर रहे थे कैसर और किसरा से मुकाबले की। सोचो सीमांचल के गरीब लोग, बस्तियों में रहने वाले जिनके यहाँ पक्की सड़क भी ना हो, और वो गांव के रहने वाले अगर ये कहें हम अमेरिका से लड़ने वाले हैं, रशिया से लड़ने वाले हैं, तो दुनिया मजाक ही तो करेगी। दुनिया क्या कहेगी? अरे तुम्हारे छप्पर के घर हैं और तुम बात कर रहे हो सुपर पावर से लड़ने की। बिला तशबीह बिला तमसील सहाबा इकराम जिस वक्त ये बात कर रहे थे कि कैसर और किसरा को भी हम फतह कर लेंगे, रोम और ईरान को भी फतह कर लेंगे,